بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو حدیث زیر بحث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ اس پہلو کو واضح کرتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ظاہر ہے اس کی شکل و صورت بھی ایک چیز اہمیت رکھتی ہے، اس کا جسم بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، سوسائٹی میں اس کے لیے شرف کا باعث ہوتی ہے شکل و صورت اور اس کا جسم کا عمدہ ہونا، صحت مند ہونا، یہ پہلو ہیں، لیکن خدا کے نزدیک یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ چیزیں۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ انسان کے دل کی حالت ہے، دل کے ارادے ہیں، دل میں کیا کچھ ہے، خدا اس کو دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر نیکی کے پہلو سے دیکھا جائے تو کیسے اچھے اعمال کرتے ہو، اور اگر بدی کے پہلو سے دیکھیں گے تو کیا برے اعمال کرتے ہو۔ خدا کے نزدیک اہمیت یہ رکھتی ہے۔ انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس طرح تیار ہوتا ہے کہ اس کے جسم اور اس کی صورت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے دل اور اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان اچھی شکل و صورت کا ہو اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے، زیادہ قدر ہوتی ہے، زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس کا جسم مضبوط ہے یا صحت مند ہے اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی نظر کی بات ہے، انسان اس طرح کرتے ہیں۔ خدا کے اس طرح نہ کرنا جو ہے وہ بلکہ دل کو دیکھنا اور دل کی نیتوں کو دیکھنا، دل کے ارادوں کو دیکھنا اور اعمال کو دیکھنا، یہ وہ فرق بتا دیتا ہے کہ بھئی وہ یوں نہ سمجھے کہ دنیا میں اگر ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو خدا کے ہاں بھی ہم اپریشیٹ ہوں گے۔ یہ وہاں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہیں یہ معاملہ پیش آتا تھا کہ بھئی ہم یہاں ہمارے حالات اچھے ہیں نا، ہم زیادہ بہتر حالات میں ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، مال کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اقتدار کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، تو ہم پھر اچھے ہی ہوئے نا۔ ہمارے حالات ہمارے اچھے ہونے کی پر دلالت کرتے ہیں، ہماری کیفیت اچھے ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو آخرت میں بھی ہم اچھے ہوں گے۔ خدا نے ہمیں یہاں چنا ہے سرداری کے لیے تو وہاں بھی ہمیں جنت کے لیے چنے گا۔ جس معیار پر اس نے ہمیں یہ دنیا دی ہے اسی معیار پر آخرت ملے گی۔ وہ یہ بحث کرتے تھے، جبکہ جو دین میں جو بات بتائی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا وہ تو تھا کہ تقویٰ وہاں کام آئے گا، وہاں تو تمہارے نیک نیتیں کام آئیں گی، نیک اعمال کام آئیں گے۔ یہ دیکھیں کہ اگر اسی چیز کو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کس حوالے سے ہوئی ہے، یعنی یہی نقطہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ان کو آیات قرآنی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ ملک کی دوسری آیت جو ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں جانچے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق جو کیا انسان کو، اس کی موت اور زندگی کا دورانیہ جو ہے یہ دورانیہ ہے ہی اس لیے کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ کرتا یا نہیں کرتا یہ تو پھر وہ عملاً بتائے گا کہ وہ کرتا یا نہیں کرتا۔ اسی طرح کہا گیا، رسولوں کو بھی یہ کہا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ،
وَعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں ان کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اور میں نے حساب بھی لینا ہے۔ تو تمہارے لیے بھی یہی لازم ہے، جو میرے رسول ہو، پیغام بر ہو، دنیا تک میری بات پہنچاتے ہو، تمہارا معاملہ بھی یہی ہے کہ تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ میں نے پاکیزہ چیزیں تمہارے کھانے ہی کے لیے پیدا کی ہیں، وہ تم کھاؤ، اپنی ضروریات پوری کرو اور اچھے اعمال کرو، پاکیزہ اعمال کرو۔ یہ قرآن مجید میں جیسے اعمال کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ہے نا بیان، وہ میں ان آیات سے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو بھی عمل کرے گا نیک عمل، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرا بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتا دیا کہ معاملہ صرف اعمال کا ہے، اعمال صالح کا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور جو بھی یعنی جو مرد بھی اور جو عورت بھی نیک عمل کرے گی وہ مومن بھی ہوئی، یعنی یہ نہیں کہ اچھے اعمال تو کرے لیکن خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مان رہے، اس طرح نہیں، آخرت کو مانتے ہوئے، خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، خدا کے توحید کے قائل ہوتے ہوئے جب وہ نیک اور صالح عمل کریں گے، ظاہر ہے کہ جب وہ ایمان کے ساتھ کریں گے نا تو پھر وہ خدا کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے کہ انسان کا اچھا عمل نیکی کب بنتا ہے۔ ہر اچھا عمل نیکی نہیں ہوتا، صرف وہ عمل نیکی ہوتا ہے، یعنی اجر پانے والا عمل وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے کیا جائے، خدا کی رضا کے لیے کیا جائے، اس سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو فرمایا کہ جو بھی مومن ہوگا اور وہ نیک عمل کرے گا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، کسی درجے کی کوئی کمی نہیں ہوگی ان کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیتیں تو بے شمار ہیں قرآن مجید میں اس موضوع پر، لیکن یہ 4 آیتیں خاص کر میں نے اس کے لیے بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے، یعنی جنتیوں کو جنت کے پاس جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، جو تمہیں دے دی گئی ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بدلے میں ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ قرار دے رہے ہیں جنت کو۔ جنت ظاہر ہے ابدی زندگی کی ہے جس میں صرف خوشیاں ہوں گی، کوئی غم کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اتنا بڑا انعام ہمیشہ کے لیے انسان کو ملے گا تو اعمال کی وجہ سے ملے گا۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں بے شمار میوے ہوں گے، پھل ہوں گے جو تم کھاؤ گے۔ اس طرح کی میں نے جیسے بتایا کہ اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اعمال دیکھے جائیں گے، یعنی کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے، اور اعمال کا جیسے کہ معلوم ہے کہ اس نیت پر مبنی ہوتا ہے عمل، جو نیت دل کا ارادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، حدیث میں جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی کس نیت سے کس ارادے سے تم نے فلاں عمل کیا ہے، کس نیت اور کس ارادے سے فلاں عمل کیا ہے، یعنی ان نیتوں کے مطابق اعمال کا وزن ہوگا۔ انسان اچھے عمل کسی بری نیت سے بھی کر سکتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے بھی کسی کو انسان ارادہ یعنی کہ دھوکہ دینے کا ہے لیکن بظاہر وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ کوئی بھی نیک کسی طرح کا بھی نیک عمل ہو سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے تو اس کا مطلب دوسرے پر نمازی ہونے کا تاثر ڈالنا چاہتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ عمل خدا کے لیے نہیں ہے، یہ تو ارادہ ہی اس کا ریاکاری کا ارادہ ہے۔ اچھا، اب یہ بات اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی نیتیں اور ارادے تو اس کے دل میں ہیں، یہ نیتیں اور ارادے دل یعنی دل کے اندر خالص نیت کب ہوتی ہے، کس بنا پر ہوتی ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ جو آیات میں بتا دیا گیا نا کہ تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو اچھے عمل کریں گے وہ جنت پائیں گے، وہ خدا کی خوشنودی پائیں گے،
خدا کو راضی کریں گے، ان کے لیے اچھا مستقبل ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کبھی اس میں نہ کوئی غم آئے گا، نہ دکھ، نہ کوئی کمی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہوئے، اگر اعمال خالص خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوئے، نیت اگر خدا سے متعلق ہوئی، خدا کے حوالے سے ہوئی کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس صورت میں وہ عمل جو ہے وہ اتنا بڑا اجر لائے گا، اور اتنی بڑے یعنی کہ خوشخبری لائے گا وہی عمل، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ لوگ جنتی ہیں، ابدی خوشیاں ہوں گی، خدا کا قرب حاصل ہوگا، انبیاء کا قرب حاصل ہوگا۔ ایک بالکل وہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی اعلیٰ دنیا ہے جس کو جنت کہا گیا ہے، کتنا اعلیٰ ماحول ہے، لیکن اس سب کو اللہ تعالیٰ نے جسموں اور صورتوں کے ساتھ نہیں متعلق کیا۔ جسم اور صورت تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں کیسی صورت دی، یہ تو خدا کا فعل ہے، یہ تو ہمارا فعل ہی نہیں ہے، تو اس کا اجر ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ ہمیں اجر ملے۔ یہ تو اگر فرض کیجئے، یہ ویسے میں بات سمجھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ اگر اس کا کوئی کریڈٹ ملنا چاہیے تو خدا کو ملنا چاہیے کہ اس کیسی شکل بنائی، اور اس کی جو ہے صورت کیسی بنائی، اور اس کا جسم کیسا بنایا۔ ظاہر ہے کہ شخص کو اللہ نے پہلوانی والا جسم دیا ہے، ایک شخص کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے، ایک شخص کے اندر کوئی اور صلاحیتیں اس طرح کی رکھی ہیں۔ تو جو بھی صلاحیتیں ظاہری ہیں، اور وہ تو اللہ کا فعل ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں کہ انسان کے لیے وہ کام آئے۔ خود انسان کے کام تو وہ چیزیں آئیں گی جو وہ کرے گا، اور وہ یہی ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ اچھے اعمال کرنا۔ اسی پر انسان کی جو آخرت ہے وہ مبنی ہے، منحصر ہے، اچھی آخرت، خدا کی رضا کا حاصل کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔